بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام علی عباسی، آج بڑی خبریں ہیں آپ کو بتانے والی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک ڈرامہ تھا وہ اس کی آج سب سے بڑی مثال سامنے آئی ہے۔ کوٹ ادو سے ہیں شبیر علی قریشی، وہ ان کو جو ہے ملتان ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کا مسئلہ تھا، ان کی بیل کا تھا کہ وہ انہوں نے بیل کروانی تھی، تو کیونکہ کسی سیریس کیس میں وہ نہیں تھے، جھوٹی ایف آئی آر ان پہ کی گئی تھی، تو اس حوالے سے پھر بھی انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے، لیکن کورٹ کے اندر سے ان کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ان کی جو فیملی ہے وہ بھی مسلسل جو ہے دیکھ رہی ہے کہ پوچھ رہی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے ایکشن لیا جائے، لیکن شبیر علی قریشی کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا قصور یہ ہے کیونکہ گرفتاری انہوں نے کورٹ جانا ہی نہیں تھا، لیکن رات کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کنڈکٹ دیکھ کے تو بہت سارے لوگوں کو ایسا لگا کہ ساری عدالتیں آزاد ہیں اور ساری عدالتوں میں بیٹھے ججز جو ہیں وہ انصاف فراہم کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ملتان ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالت کے اندر سے انہیں اٹھا کے لے گئے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں زرتاج گل جو ہے اسی حوالے سے گئی تھی اپنی ضمانتیں لینے مختلف کیسز میں جو ان کو ڈالا گیا تھا، تو اس حوالے سے ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ وہ عدالت کے اندر سے جیسے انہوں نے ضمانت لی تو باہر پولیس نے جو ہے بڑی نفری پہنچ گئی ان کو گرفتار کرنے۔ انہوں نے اندر سے بیٹھ کے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور وہ پیغام سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد چیف صاحب جو کہ اسلام آباد میں موجود تھے اور یہاں سے وہ پہنچے پشاور، اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کیس کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے آرڈر کیے، اور آرڈر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر جب یہ میرے آرڈر ہیں تو آپ کوئی گرفتار کرے گا تو میں جو آئی جی ہے ان سے پوچھ لوں گا۔ اس کے بعد وہ محترمہ گرفتار نہیں ہوئی اور اپنا وہاں سے چلی گئی۔ انصاف کا تقاضا ہے جب آپ عدالتوں میں آتے ہیں اور سرنڈر کرتے ہیں تو آپ پہ چیزیں جو ہیں، جو کیسز ایلیگیشنز ہیں، وہ وہاں پر پروف کیے جائیں اور آپ کو بے شک سزا دی جائے، کوئی کسی پارٹی کا بھی ہو، خاص کر کے جو فیمیلز ہیں ان پہ جب اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو یہ بڑی ایک زیادتی ہے۔ تو شبیر علی قریشی کا بڑا ایک سیریس ایج کیس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ کی آپ کو تھوڑی ساتھ ساتھ چیزیں بتاتا چاہوں کہ سپریم کورٹ میں تاحیات نائلی کیس کی سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک ڈکٹیٹر آیا، دوسرا پھر تیسرا، سب کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو آدھی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے۔ ترامیم گن پوائنٹ پر آئی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہاں بیٹھے ججز کی دانش پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا ہم کیوں فرض کریں وہ جھوٹا ہے؟ جو بھی ہے قانون سازی کو عقارت سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بلے کا نشان واپس لینے سے متعلق جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے اس کا رجوع کیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قانون کی غلط تشریح کی جس کے باعث ناانصافی ہوئی، فیصلہ غیر قانونی ہے۔ بیرسٹر گور کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ درخواست کو کل جمعے کے روز سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ بیرسٹر گور جو ہے پہنچے وہاں پہ اور 26 دسمبر 2023 کو عارضی ریلیف دیا گیا تھا۔ عارضی ریلیف سے قبل فریقین کو نوٹس دیا جانا ضروری نہیں، ناقابل تلافی نقصان کے خدشات کے تحت عبوری ریلیف دیا جاتا ہے۔ بلے کے نشان کی اگر بات کی جائے تو بلے کے نشان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بلے کا نشان ہوا تو پی ڈی آئی کلین سویپ کرے گی، کیونکہ پورے ملک میں لوگ جو ہیں اس وقت جو سروے آ رہے ہیں، مختلف لوگوں نے سروے کی ہیں، اس میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، پی ڈی آئی کے لوگ ہیں، مختلف ادارے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، تو سروے کے بعد کچھ جگہوں سے تو آوازیں نہیں آئی، لیکن کچھ جگہوں سے جو آوازیں آئی ہیں وہ انہوں نے خود بول پڑے کہ بھائی گراؤنڈ پہ جو ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ ہے، سوری پی ڈی آئی کا ووٹ زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں آج وہ لاہور میں کنونشن کرنے پہنچے ہیں، جیسے بلاول وہاں پر آج موجود ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب میں بڑا زیادہ، اور پنجاب میں بڑا انہوں نے کوشش کی ہے فوکس کرنے کی۔ اصل جو بلے کا مسئلہ ہے، بلے کا مسئلہ سب سے زیادہ اگر کسی پارٹی کو تو وہ ہے نون لیگ۔ بلے کا نشان جب پی ٹی آئی سے لیا گیا تو اس پہ سب سے زیادہ خوشی بھی نون لیگ کو ہوئی ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ڈی آئی جو ہے حکومت میں آئی ہے، تو اب تو سارے ادارے آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد آپ جیت جائیں، لیکن ان ساری صورتحال کے باوجود بھی اگر آپ الیکشن نہیں کروا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہے، اور اس صورتحال پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے لاسٹ ٹائم جو ہے پیمرا نے بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی کسی قسم کا بھی جو سروے ہے، پولیٹیکل سیاسی سروے ہوگا، وہ ٹی وی پہ نہیں چلایا جائے گا۔ ویسے بھی چینلز پہ کیا چلتا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، جیسے اب لائیو سپریم کورٹ کی جب کوریج چل رہی تھی، کچھ دوست ہم بیٹھے تھے
تو کہہ رہے تھے دیکھیں جی پورا ٹائم جو ہے وہ لے گئے سپریم کورٹ وہ، اور وہاں پہ لائیو ابھی بھی چل رہی ہے، تو اس میں تو میں نے کہا چلیں یار کچھ تو چل رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی کیا دکھانا ہوتا ہے ہمارے چینلز نے، لیکن لائیو سپریم کورٹ کی جو کوریج ٹی وی پہ چلی ہے اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم ہمیشہ سنتے تھے وکلا کیسے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ ایسا ہو گیا ہے، ہمیں سنا نہیں گیا، انصاف نہیں ملا، تو جب لائیو کوریج ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ جو وکلا کہتے تھے وہ تو بہت کم بتاتے تھے، وہاں پر تو سینئر وکلا کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے اور ان کو سنا تک نہیں جاتا، بلکہ وہ گزشتہ روز جو بڑا جو وائرل چیز رہی ہے کہ آپ نے نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا ہے، اب ایک بندہ سردار ہے تو سردار ہی لگائے گا، وہ کون سا جا کے وہ کوئی نیا نام لگا کے وہاں چلے جائے، لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی چیزیں ایسی بھی وائرل ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ سے ریلیف لینا ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ میاں لگا دیں، تو اگر آپ میاں لگائیں گے تو آپ کو بڑا وہاں سے ریلیف ملنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بڑی ایک اور خبر بھی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے فیض آباد دھرنا کیس کمیشن کو بیان ریکارڈ کر دیا ہے، حکومت کے خلاف سازش کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے ہیں۔ فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے دیے گئے سوالوں کے جواب دیے۔ فیض حمید نے دھرنا کمیشن ڈاکٹر اختر علی شاہ کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، اور کمیشن میں سابق آئی جی طاہر عالم اور خوشحال خان بھی موجود تھے۔ اب اس میں بڑی واضح بات ہے کہ ان پر بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے گئے تھے کہ انہوں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف سازش کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت جو تھی اس وقت کی حکومت تھی، اس سے انہوں نے مشاورت کے بعد جا کے یہ ان سے مذاکرات کیے تھے اور وہ حکومت کی مرضی سے ہوئے تھے، تو ان کے اس بیان کے بعد ان پہ لگے الزامات کا جو ہے واضح طور پہ جو اب اگلی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت کی حکومت کی ہے کہ وہ بتا سکتی ہے کہ بھائی انہوں نے کیے تھے یا کسی اور نے کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورآل پورے ملک میں جو آج صورتحال رہی اس میں ایک جو پازیٹیو تھی صورتحال وہ یہ تھی کہ کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے مختلف جگہوں سے رہنماؤں کے، وہ جو ہے منظور ہونا شروع ہو گئے، عدالتوں سے ریلیف کے جو ہے وہ فیصلے آئے، اور شیخ رشید جو ہیں راول پنڈی سے ان کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بڑی قوم کو خوشخبری بھی دی، اور انہوں نے اس حوالے سے ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سب کو جو ہے میری طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ میرے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئے، اور شیخ رشید جو ہے اس وقت پنڈی میں ایک مضبوط ترین جو ہے وہ رکھتے ہیں پوزیشن، ایک تو ویسے بھی وہ ان کی اپنا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی وجہ سے شیخ رشید کی جو 2 سیٹ ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی اور پارٹی جیت سکتی ہے، گراؤنڈ ورک بھی ان کا اچھا ہے، اور اوورآل جو حکومتی جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی کسی کے ڈاکومنٹس لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کسی کی فیملی ممبر کو اٹھا لیتے ہیں، تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ حکومت خود کمپین کر رہی ہے ان تمام لوگوں کی، اور اس کمپین کے بعد جیسے زرتاج گل کا رات کو واقعہ پوری دنیا نے دیکھا، پھر جب شاہ محمود قریشی کو جیل سے نکال کے دھکے مارے گئے تو وہ سابق وزیر خارجہ تھے، تو ان کو بھی پوری دنیا نے دیکھا، تو وہ لوگ جو ان کے اندر اگریشن ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، اور وہ سارا جو رزلٹ ہے وہ آئے گا الیکشن والے دن، اور الیکشن والے دن فیصلہ ہونا ہے کہ کس پارٹی نے جیتنا ہے اور کون ہارے گا، لیکن الیکشن ہوا تو اب جو الیکشن کی ابھی تک کی صورتحال میرے جو ذرائع ہیں اور جو میرے مطابق جو گراؤنڈ میں صورتحال نظر آ رہی ہے، مجھے الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہوا تو صورتحال بہت ڈفرینٹ ہوگی۔ ہمیشہ جو ہے گراؤنڈ پہ جو ادارے ہوتے ہیں، حکومت، نگران حکومت، سارا مطلب جتنے بھی اس وقت جو مشینری ہے تو وہ ساری جو ہے اگر لگا کے بھی کسی پارٹی کو آپ کامیاب نہیں کر سکتے تو یہ بڑی عجیب ایک صورتحال ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے، ملک کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ تمام پارٹیز کو آپ گراؤنڈ پہ چھوڑ دیں، اور خاص کر کے عمران خان کو بھی باہر نکال لیں، جو لوگ ادھر ادھر مختلف کیسز میں چاہے کسی پارٹی کے بھی ہیں ان کو آپ گراؤنڈ پہ لائیں، ان کو الیکشن لڑائیں، جو پارٹی جیتی ہے اس کو قبول کریں، کیونکہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ عوامی فیصلے کی وجہ سے یہ الیکشن ابھی تک ڈیلے ہے، کیونکہ عوام جو ہے اتنی اویئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے اب جس کو ووٹ دینا ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی جو ہے ویڈیو میں آپ کو دوسری صورتحال جتنی بھی ملک کی اس میں واضح کریں گے، ساری صورتحال بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔